چلو جی ماجد بھائی اب آتے ہیں ہم اپنا جو اصل ساری کہانی ہے نا جی اس کہانی کی طرف ہم آ جاتے ہیں. کہانی پوری پکی کہانی جو ہے. لیکن آپ نے گمراہ نہیں ہونا, یہ کہانی جو ہے یہ کوئی پرنس اور پرنسسز کی نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی پرنس ہم لاتے ہیں جیسے دبئی کے شیخ, قطر کے شیخ ویخ ہیں, تو اس کے علاوہ یہ کہانیاں جو ہیں یہ صرف انکل سیم کے ارد گرد پھرتی ہیں. تو اگر بیچ بیچ میں سے کوئی سٹوری دردناک ہو جائے تو دل پہ نہیں لینا, ٹھیک ہے جی, خوش رہنا, ہیپی پیپی رہنا, یہ صرف خبریں ہیں تو اس میں آپ نے دل نہیں اپنا دکھانا. حالانکہ جب پیٹرول کی پرائز اوپر جاتی ہے تو دل دکھتا ہے, لیکن آپ نے دل دکھانا نہیں ہے بالکل, ٹھیک ہے جی. دیکھو ماجد بھائی کتنا مست کرا رہے ہیں, یہ دیکھیں ذرا ماجد بھائی کو دیکھیں ذرا, کیمرہ کریں ذرا عامر. کبھی بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو. آپ کا کنٹرول نہیں ہے ٹیکس پہ, آپ کا کنٹرول نہیں ہے گیس پرائسز پہ, انشورنس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, تو پھر کیوں روئیے. چلو سڑک پہ ہی آنا ہے, کوئی بات نہیں, بل آئے تو بل دے دیا کرو بس. پیسے بھی ہونے چاہیے نا اس کے لیے, دل نہیں جلانا چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے ماجد بھائی, کوئی بات نہیں. جو آپ کے پاس چیز ہے جی, کوئی کرسی ہے, کوئی ٹیبل ہے, کوئی بیچ کے آپ نے ٹیکس دے دینا ہے, لیکن دل پہ نہیں لینا بھائی, دل پہ نہیں لینا, ٹھیک ہے جی. ماجد بھائی کی فلاسفی جو ہے آپ کر لیں. اچھا جی, اچھا ہماری جی پہلی اسٹوری, ظاہر ہے کہ اب کینیڈا میں اتنا بڑا وہ پروٹیسٹ چل رہا ہے تو اس سے ہی شروع ہوتی ہے ہماری. تو جو آپ کو پتہ ہی ہے, کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا, کل 3rd ڈے تھا پروٹیسٹ کا. اب وہ لوگ ہل نہیں رہے ہیں وہاں سے. ویسے کہا جا رہا ہے, جو آٹوا پولیس نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ کم ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی بے شمار ہی ابھی لوگ ہیں وہاں پہ. اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہلنا بھی نہیں ہے. کل آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا, پھر بھی یہ ہونک دے رہے تھے اور وہ ڈرونز چل رہے تھے اور شور تھا, ہنگامہ تھا. تو وہاں پہ کچھ آٹوا کے جو ریزیڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں ہراس بھی کرنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ جی خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ ان کے پاس جو ریسٹورانٹس والے ہیں, کیونکہ یہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں لوگ, تو اس لیے وہ اپنے ریسٹورانٹس میں آنے نہیں دے رہے, تو کھانے پینے کی ان کو کافی جو ہے وہاں پہ پرابلم ہوئی ہے. ویسے یہ ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ جسٹ اے میٹر آف ٹائم, ان کو آپ ہر کچھ کر سکتے ہیں مگر گورنمنٹ سے تو نہیں لڑ سکتے نا آپ, تو وہ لے آئیں گے صاحب اپنی. یا کہ ریزالو ویسا ہونا چاہیے گورنمنٹ سے لڑنے کے لیے جو کہ ہندوستان کے اندر فارمرز نے دکھایا ہے, پھر ویسا ریزالو ہونا چاہیے. اگر ویسا نہیں ہے, یہ ویسے ہی مطلب ہے وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ بس دل کے خوش کرنے کو نکل آئے ہو باہر اب گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے, تو گورنمنٹ نہیں پریشرائز ہوئے گی اس کی, ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کے علاوہ جو آٹوا پولیس سروسز چیف جو ہیں پیٹر سلالی, ان کا بھی ہم آپ کو کل بتا رہے تھے اور آج بھی ان سے بات کی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے کوئی ڈیتھس کی یا انجریز کی کوئی خبریں نہیں آئی ہیں, لیکن کوئی ایک پتہ چلا ہے کہ جی کسی نے پتھر اٹھا کے شاید مارا ہے یا کچھ ہے, تو ایسی کچھ خبریں ہیں چھوٹی موٹی, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا جی, اب جو مین اس کے اندر جو چنتا کا باعث ہے, یعنی کہ جو فکر ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب البرٹا سے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں, یعنی کہ یو ایس بارڈر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا وہاں پہ اب جب جا رہے ہیں تو آر سی ایم پی جو ہے وہ اب وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس نے کہا ہے آر سی ایم پی نے کہ اگر تو یہ لیگل باؤنڈز کے اندر رہیں گے, اپنا جو پروٹیسٹ انہوں نے پیسفل کرنا ہے وہ کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر انہوں نے یو ایس کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی یا کوئی پاسبل, ہاں, تو وہ کہتے ہیں جی اینی ویز ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ہم پھر ارسٹ شروع کر دیں گے. پھر ہم ویسے یہ پاسبل نہیں ہے, ان کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو بھی دے شوڈ نو اٹ ٹو کہ ایسا کوئی حرکت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ میں داخل ہو جائے. ہاں, لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, آر سی ایم پی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. آر سی ایم پی, اینڈ اگر ایسا کچھ ہونے لگا تو امریکہ کی بھی اپنی جو اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی. ہاں, تو وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہم وہیکلس کو ٹو کرنا شروع کر دیں گے, آر سی ایم نے کہا, اور دوسرا انہوں نے کہا جی ہم اریسٹ شروع کر دیں گے. تو اگر ہمارے جو ہیں ٹرکر بھائی سن رہے ہیں تو پلیز ایسا نہ کرو. اچھا جی, اس کے علاوہ کیا ہوا جی کہ جو ہمارے پبلک سیفٹی منسٹر ہیں مارکو مینڈیسینو, جو کہ کبھی کسی زمانے میں امیگریشن منسٹر ہوتے تھے, تو مارکو مینڈیسینو جو ہیں اب سیفٹی منسٹر ہیں, تو پبلک سیفٹی منسٹر, تو ان سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ فیڈرل لیول کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آر سی ایم پی جو ہے وہ فیڈرل لیول کی ہی ایجنسی ہے اور وہ آٹوا پولیس کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, تو ہم ایز سچ اس کے اندر جو ہے ہمارا مطلب گورنمنٹ کے لیول پہ اس کے اوپر وہ انٹرفیئر کرنا ہمارا بنتا نہیں ہے, کیونکہ یعنی کام جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے. تو وہ آلریڈی اپنے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے کیا بھی ہے. آٹوا کے اندر جب یہ لوگ تھے تو آٹوا پولیس نے کیا تھا, اب جب کہ وہ بارڈرز پہ ہیں تو آر سی ایم پی جو ہے وہ دیکھے گی اس کو. مگر یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیلی گورنمنٹ کو $850,000 کا نقصان ہو رہا ہے صرف
انفورسمنٹ کے لیے. جی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا بزنسز, چھوٹے بزنس تو بہت نقصان ہے, مگر صرف انفورسمنٹ کو وہاں رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو $850,000 کا خرچہ آ رہا ہے, which is a total loss. ہاں جی. تو اسی لیے جو NDP ہیں اور جو لبرل پارٹی ہے وہ ان پروٹیسٹ کو کنڈیم کر رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جو کنزرویٹو بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ٹرکرز کی جو ہے یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. ظاہر ہے جو خود ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو پھر وہ انہوں نے تو ساتھ دینا ہے. ہر کوئی کنزرویٹو نہیں, کچھ جو کہ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ویسے بھی جو پارٹی لیول پہ جو ہے ان کو سپورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایرون اوٹول صاحب جو ہیں اب ان کا کل بھی ہم نے تھوڑا سا بتایا تھا, لیکن اب باقی زور پکڑ گیا یہ کافی کہ ان کا لیڈرشپ ریویو ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ کیا ہوا ہے کہ ان کے جو ہیں MP ایک گارنٹ جینس جو ہمارے پاس بھی یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے انٹرویو بھی دیے تھے, انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریلیز کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1/3 آف کنزرویٹو MPs جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں. اچھا, اس کے جواب میں اب ایرون اوٹول صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے, میں کہیں پہ بھی نہیں جا رہا, I'm not going anywhere, I'm here right now in my caucus. تو جو بھی وہ فیصلہ کریں گے میں جو ہے اس کو وہ کروں گا. تو وہ بڑے وہ کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہوئے گا نہیں میرے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں بہرحال جی میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں, بھگوڑا نہیں ہوں, میں یہیں پہ ہوں اور یہ ہو ہی جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ونس اینڈ فار آل یہ اب جو ہے یعنی سیاپا ختم ہو ہی جانا چاہیے. تو دوبارہ ان کو ایک دفعہ اور جسٹ ٹو گیو دا کانفیڈینس ٹو دا پارٹی, ان کو چاہیے کہ وہ کہے کہ اوکے آپ ایک دفعہ اور کر کے دیکھ لیں. وہی اس نے کہا, انہوں نے وہی کہا ہے, ایرون اوٹول نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا ہوں, تو ونس اینڈ فار آل اس جو ہے کام کو اب کر ہی لو, تو میں جو ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو. اچھا جی, اس میں اب کیا ہوا ہے وہ ساری اب آج کی جو خبریں ہیں نا ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. اچھا, اب جب یہ آیا کہ بھئی کاکس جو ہے کنزرویٹو کاکس وہ خوش نہیں ہے ایرون اوٹول سے, تو اب ڈگ فورڈ صاحب جو پریمیئر ہیں اونٹاریو کے, ان سے اب کوسچن پوچھ لیا انہوں نے کہا جی ڈگ فورڈ صاحب آپ بتاؤ آپ کیا فیڈرل لیول کی اس کے اوپر جانا چاہو گے پالیٹکس میں, آپ یہ کنزرویٹو پارٹی کا ریس جو ہے یہ کرنا چاہو گے. اچھا, ان کے ساتھ آج جو تھے اب ان سے کوسچن کیا جا رہا تھا, تو منسٹر فار لانگ ٹرم کیئر پال کلانٹرا اور منسٹر فار انفراسٹرکچر کنگا سرما جو تھیں ان کے ساتھ تھیں, کیونکہ یہ ایجکس کے اندر آج ایک لانگ ٹرم ہوم کی وہ کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, میرے پاس تو آلریڈی بہت زیادہ کام ہے, آئی ہیو اے لاٹ ایٹ مائی ہینڈس. اور وہ کہنے لگے کہ جی میں 24/7 اونٹاریو کے لیے ہی کام کر رہا ہوں اور میں اس کے لیے ہی کام کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میں فیڈرل لیول کی لیڈرشپ ریس میں نہیں ہوں. مگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی پارٹی کا پریشر آئے ان پہ تو کہیں گے ہاں یار پریشر اتنا پڑ رہا ہے مجھ پہ کہ آپ لیڈر بن جائیں, تو کیونکہ میری پاپولیرٹی تو بہت ہے. ہاں, وہ کاکس کا پھر ڈیسیجن ہوئے گا نا. ایگزیکٹلی, تو وہ ہوئے گا. تو ابھی اس وقت فار دا ٹائم بینگ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں آئی لو بینگ دا پریمیئر آف اونٹاریو اور میرے پاس آلریڈی بہت کام ہے اور میں یہی کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے بڑا تو میرا یہ کام ہے کہ میں پینڈیمک سے جلدی اونٹاریو کی جان چھڑانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے ہم بڑے بزی ہیں, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا جناب, ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ جو پریمیئر فرانکا لگا ہیں کیوبیک میں, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم اب جو لوگ نہیں لگوائیں گے ٹیکے ہم ان کو اب ٹیکس کریں گے. اچھا, ان کے اوپر بھی بیچارے کے اوپر بڑا پریشر پڑا, تو انہوں نے اب آج اپنا بیک ٹریک کیا. انہوں نے کہا اچھا جی ہم ان کے اوپر اب ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارا مین کام جو ہے وہ کیوبیک کو بچانا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کیوبیک کے اندر جو ہے کافی ڈویژنز آ گئی ہیں, تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ڈویژنز نہ بنائیں, لوگوں کو جو ہے جوڑ کے چلیں اور لوگوں کی بات بھی سنیں. تو اس لیے اب ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو اسٹیفن لیچے صاحب ہیں ان سے بھی آج پوچھا گیا کہ اچھا جی فیڈرل لیول پہ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب $10 پر ڈے جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹرز میں بچوں کا سارے پروونسز اور ٹیریٹریز نے کر لیا ہے, تو جو اونٹاریو ہے وہ کیا کر رہا ہے. تو آج انہوں نے پھر سے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہی ہم کلوز ہیں اس ڈیل کے, اور یہ جو بات تھی یہ تو ہم نے بتائی تھی, یہاں پہ سنائی تھی کہ پریمیئر فورڈ صاحب نے بھی کہی تھی لاسٹ ویک کہ ہم وی آر کلوز ٹو دیٹ ڈیل ود دا فیڈرل لیول. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی کریں گے. اب یہ ڈیٹیلز بتا نہیں رہے ہیں, نہ تو پریمیئر صاحب نے بتائی تھی نہ اسٹیفن لیچر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ $10 پر ڈے کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ ان کا بھی آج وہی کہنا تھا جو پریمیئر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایسی ڈیل بنانا چاہتے ہیں جس کا فائدہ پیرنٹس کو ہوئے, تو ہم ایسی ڈیل بنانے. اب یہ ایسی کون سی ڈیل بنا رہے ہیں فیڈرل لیول کے جو ہیں, مور منی ایونچولی ان کو چاہیے کہ وہ
ایسا نہ ہو کہ یہ جو ڈے کیئر والے جو اونرز ہیں ان لوگوں کو بھی نقصان نہ ہو اور خود اپنے جو ڈے کیئر والے ہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو. تو ایسی کچھ ڈیل اینڈ فار ڈیل بنانے کے لیے آف کورس دے آر آسکنگ فار مور منی. ہاں جی, تو بس اس کے لیے وہ چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسٹ پاسبل ڈیل جو ہے وہ لے کر آئیں گے. یہ تو جو خبر ہے مجید بھائی ابھی آپ نے سنائی ہی ہے کہ یہ جو تھا پولیس کا پروجیکٹ ٹورس جس کے اندر یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں یہ لوگ چوری کرتے تھے, تو اس کے اندر 7 لوگوں کو اور چارج کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کانسٹنٹلی پچھلے کتنے دنوں سے ہم بتا رہے ہیں کہ کتنے یہ جو ہیں 3-4 ڈفرنٹ گینگز ہیں جن کے یہ پیچھے تھے. تو یہ اب ان میں سے ایک پروجیکٹ یہ ہے یہ ٹورس تھا اور اس کے اندر یہ ساری گاڑیاں بڑی بڑی لیمبورگینی, میکلارن اور رولز رائس, بینٹلی, پورش, مرسیڈیز. مجید بھائی آپ کی بھی گاڑی انہوں نے چرائی ہے. مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ یہ جو ہے یہ ان کا جو لیڈر ہے نا, I was surprised to hear that he's only 20 years old. صرف 20 سال کا بچہ ہے وہ. باقی سارے بھی جو تھے وہ بھی 22, 23, 30 years میکس تھا. یہ سارے لڑکے شامل ہیں. یہ سارے لڑکے شامل ہیں اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے یہ چوریاں نہیں ہیں, یہ ڈکیتیاں ہیں. کیونکہ انہوں نے جو ہے گن پوائنٹ پہ اور نائف پوائنٹ پہ they stole those cars. ہاں, اور ان کو ڈرائیورز کو کہا کہ نکلو گاڑی میں سے, ہم لے کے چلے جاتے تھے اور پھر وہی اس طریقہ وہی تھا کہ کنٹینر میں ڈالی اور بھیج دی اور سارا کچھ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی میں سے کوئی جو ہے نا بندہ ہے جس نے آپ کی بھی گاڑی چوری کی ہے ماجد بھائی. اور آپ دیکھیں یہ کتنے تیز تھے کہ یہ جی پی ایس سسٹمز جو تھے ساری وہ ڈیوائسز جو تھی ان کو ڈسیبل کر دیتے تھے, تو ان کا ٹریک ہی نہیں رکھا جا سکتا تھا کہ گڈی کتنے جا رہی ہے. جی میں نکلا گڈی لے کے, رستے میں ایک موڑ آیا, میں گڈی اتنے چھوڑا اور میں غائب ہو گیا. جی میں غائب ہو گیا اور گڈی اتنے چھوڑ آیا. بس جی یہ تھی ان کے اسٹائل. بہرحال جی پکڑے گئے ہیں کچھ لوگ, تو اور بھی ابھی جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے. اسٹیٹس کینیڈا نے جی آج مجید بھائی آپ کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریئل جی ڈی پی جو ہے 0.6% سے رائز کیا تھا نومبر میں, اور اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی ہو سکتا ہے کہ اس سال میں ہماری گروتھ جو ہے ہم 4.9% جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو گروتھ تھی جو پری پینڈیمک لیول پہ جو واپس آئی ہے 0.2% سے, وہ ہول سیل, ٹریڈ, مینوفیکچرنگ, اکوموڈیشن, فوڈ سروسز میں تھی, کیونکہ وہ ایز ہو گئی تھی ریسٹرکشنز اور ان کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے کافی خریداریاں کی, کھانے وانے خریدے, تو اس کی وجہ سے نومبر تک تو صحیح رہا. دسمبر میں پھر جو اومیکرون آیا ہے, اومیکرون کے آنے کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوا نا, تو اس کی وجہ سے, تو ادروائز ان کا جی ڈی پی جو تھا فار دا ایئر از 4.9%. جی جی بالکل, ہاں جی ایسے تھا. اچھا جی, ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے آج ایک رپورٹ دی ہے, اور یہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل خالی نہیں تھی, اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے رائٹس گروپ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپارتھائڈ لیول کا جو ظلم ہے وہ پیلسٹینینز کے ساتھ کر رہا ہے. اچھا جی, اب اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو اپنی لینڈ اور پراپرٹی پہ نہیں رہنے دے رہے, ان کے بچوں کو پکڑ رہے ہیں, ڈیٹینشنز کر رہے ہیں, کلنگز کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے ان کے جو صرف یہ نہیں کر رہے کہ ان کو اوپریس کر رہے ہیں, ان کو اب ڈومینیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, یعنی ان کی ایگزسٹنس ہی ختم کرنے کی جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ لیپڈ صاحب جو ہیں ان سے کچھ انٹرویو میڈیا نے کیا, انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں, آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ رپورٹس جو ہیں دے آر کمپلیٹلی ڈائیورس فرام ریالٹی, یہ سب جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے اس کے اسرائیل کے اگینسٹ, اور یہ جو امنیسٹی انٹرنیشنل ٹائپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ تو ٹیررسٹوں کی بولی بول رہی ہیں, اور یہ تو ہمیشہ سے ہی اینٹی سیمیٹک تھی, تو اس لیے ان کی باتوں پہ ہم زیادہ غور نہیں کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, تو گلی مک گئی. ہاں گل مک گئی جی, انہوں نے کہتے ہیں خلی ولی. اوکے.